اور بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی باطل کرا دیا کریں کہ عمر بن الخطاب نے خود کہا کہ یہ تراویح بدعت ہے. جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے وہ بیٹھ گئے اور وہ صحابہ کرام کو گھر بھیج دیا، یہ رمضان کی بات نہیں ہے. آپ ثابت کریں گے رمضان کی بات کہاں سے آ گئی اس میں کہ اگر یہ فعل ان کا صحیح تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کیوں بیٹھ گئے اور ان کو مسجد سے کیوں نکال دیا، صحابہ کو کیوں مسجد سے نکال دیا؟ مدعا کیا ہے آپ کا؟ مدعا یہ ہے کہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے. چلیں جی، صحابہ کی سنت ہم مانتے ہیں، صحابہ کی سنت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں مانتے ہیں. ہاں بسم اللہ کر. نبی کی سنت بھی ہے اور صحابہ سیدنا علی کی چلا ثابت کریں گے ہم. میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جو بات کہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے جماعت، یہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں. انہوں نے حدیث پہ توجہ نہیں دیا ہے، اس کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں. اس میں یہ جملے نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کرائی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے حجرے کے پیچھے سے انہوں نے اقتداء کیا. اس میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے ان کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر پڑھی ہے. اور یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب سے یہ بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ باب صلاۃ اللیل میں اس زید بن ثابت کی حدیث کو دیکھیں. یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. زید بن ثابت نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے لیے ایک حجرہ بنایا تھا چٹائی کا، رمضان میں اس میں نمازیں پڑھتے تھے. فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، کچھ صحابہ نے جب وہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ان پہ اقتداء کیا. تو یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھانا چاہ رہے تھے تو خود کہہ دیتے کہ میرے پیچھے نماز پڑھو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ محراب میں کھڑے ہو جاتے، وہ چٹائی کے وہ حجرے میں کیوں گئے؟ اچھا، فلما علم بهم جعل يقعد، جب پتہ چلا ہے تو بیٹھ گئے. جب پتہ چلا ہے نا، وہ بھائی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی باطل کرا دی ہے. جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ اقتداء کر رہے ہیں تو بیٹھ گئے. فخرج الیہم، پھر کہیں فقد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، فرمائے مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا حرکت کیا. یہ مدح کے الفاظ نہیں ہے، یہ مذمت کے الفاظ ہیں. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ بخاری ہے بھائی، بھاگ جاؤ یہاں سے. عائشہ کی جو روایت پڑھ رہے ہیں آپ، وہ ناقص ہے. زید بن ثابت کی روایت کامل ہے. کامل کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اچھا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو نماز نہیں پڑھائی ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عمر بن الخطاب نے خود کہا ہے کہ یہ تراویح بدعت ہے. اور اس سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں اختصار کے ساتھ بعض دلائل پیش کرتا ہوں کہ تراویح کیوں بدعت ہے. دلائل بہت زیادہ ہمارے پاس. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، یا یہاں پہ ابی ابن کعب کو جب عمر نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ لوگوں کو، تو اس نے کہا کہ جب اس نے نماز پڑھایا تو عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ بدعت ہے. بدعت بولتے ہیں کس چیز کو؟ ہاں، بدعت جو پہلے نہیں تھا. شریعت میں بھی بدعت کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. اگر اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو چکا ہوتا تو یہ اس کو بدعت نہ کہتا. بدعت کہتے ہی اسی لیے کہ وہ پہلے نہیں تھا. یہ کتاب ہے حدی الساری فی مقدمت فتح الباری، حافظ ابن حجر کی. وقول عمر صفحہ نمبر 85 میں، نعم البدعۃ فهو فعل ما لم يسبق الیہ. بدعت اس فعل کو کہتے ہیں کہ اس سے سابق وہ فعل انجام نہ پایا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ پہلے کسی نے انجام ہی نہیں دی. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے مسند احمد ابن حنبل ہے، اچھی طرح دیکھو، اس کا جواب دے دینا فخر الزمان صاحب. جزء 13 صفحہ نمبر 264 میں، حدیث نمبر 7881. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے گناہ معاف کرتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جماعت کے لیے قیام رمضان کے لیے کبھی جمع نہیں کیا تھا. یہ حدیث کیا صحیح ہے؟ فرمایا صحیح علی شرط شیخین، علی شرط مسلم، شرط مسلم پہ صحیح ہے. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام فهو كذلك. پیغمبر نے کبھی لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا نماز کے لیے. اچھا،
مزید یہ مسند اسحاق ابن راہوی ہے، یہ مسند عائشہ ہے، اس میں عائشہ کی روایت ہے 827 میں. اس کے ذیل میں بھی زہری کہتے ہیں کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلك، پیغمبر کی وفات ہو گئی، اسی طرح جماعت نہیں ہوتی تھی. عمر کے ابو بکر کے زمانے میں بھی، عمر کے زمانے میں بھی. فقام بهم في رمضان فذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد، یہ پہلا جماعت ہے جو عمر کے زمانے میں ہوئی ہے. اچھا اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تراویح واجب نہ ہو جائے. جب اللہ نے وعدہ دیا تھا شب معراج کو، یہ 50 5 نمازیں ہیں اور اس میں 50 کی ثواب ہے، فرمایا کہ لا یبدل القول لدی، میرے نزدیک یہ قول چینج ہونے والے ہے ہی نہیں، میں نے اس کو چینج کرنا ہی نہیں. تو جب اللہ نے وعدہ دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خدشہ ہو سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے کہ یہ نماز واجب ہو جائے. 5 منٹ میں ختم ہو گیا. تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ذرا ثابت کریں کہ اس کا واسطہ رمضان سے ہے بھی یا نہیں ہے. اس میں کہیں لفظ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت پڑھائی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ کیجیے گا اس کا رمضان مبارک سے کہ رمضان سے واسطہ ہے. میں نے جو روایت پڑھی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ رمضان کی بات ہے. آپ کی روایت میں کہیں بھی رمضان کی بات نہیں، یہ مطلقاً تہجد کی رمضان کی بات. اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھی، تو یہاں آج واضح الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پڑھی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. ٹھیک ہے جی، تو نماز ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے اتنے صحابہ کرام کھڑے ہیں تو اللہ کے نبی کو پتا ہے، ظاہری بات ہے. آگے روایت میں بھی ہے کہ لم یخفی علیکم، کہ آپ کا حال مجھ سے مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ میرے پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کو پتا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام پوری مسجد بھر گئی. الفاظ ہے کہ اجز المسجد، کہ مسجد پھر تیسرے دن بھر گئی، یعنی اتنے صحابہ کرام نے نماز پڑھی تھی 2 دنوں میں 3 دنوں میں. ٹھیک ہے جی، تو پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو خاموشی گویا دلیل اس بات کی اللہ کے نبی کی کہ اللہ کے نبی راضی تھے اس پر. ہاں، تیسرے دن انہوں نے کیوں جو ہے وہ چھوڑ دی، تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور وہ کر نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے جی، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری امت کا حال کیا ہے. جو 5 نمازیں فرض ہیں وہی مشکل سے پڑھتے ہیں، اکثر تو پڑھتے بھی نہیں بیچارے، اللہ توفیق دے ان کو. تو جو فرض نمازیں وہ نہیں پڑھتے، یہ جو نماز کیسے پڑھتے. رہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لم یسبق الیہ، جو ہے وہ لم یکن جمع الناس علی القیام، کہ اللہ کے نبی نے جمع نہیں کیا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود جمع نہیں کیا، صحابہ کرام خود آگے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا نہیں. اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائی، 3 دن پڑھائی. باقی جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے وہ بیٹھ گئے اور وہ صحابہ کرام کو گھر بھیج دیا، یہ رمضان کی بات نہیں ہے. آپ ثابت کریں گے رمضان کی بات کہاں سے آ گئی اس میں کہیں رمضان کے الفاظ ہی نہیں ہے. اور کتنے محدثین جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا، کہ کسی نے بھی اس کو رمضان کے باب میں داخل نہیں کیا کہ ہمیں رمضان میں کسی میں داخل نہیں کیا. کسی نے تہجد میں داخل کیا ہے، کسی نے اس کو کتاب الادب میں داخل کیا ہے، کسی نے جو ہے وہ کسی اور باب میں داخل کیا ہے، لیکن رمضان کے قیام میں کسی نے اس کو کسی محدث نے داخل نہیں کیا، اور نہ اسی حدیث میں کوئی بات موجود ہے اس کی. ٹھیک ہے جی، باقی رہی بات جو ہے وہ لم یسبق الیہ کی، آپ نے فتح الباری سے عبارت پڑھی ہے عبارت، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم نے کب کہا ہے کہ پورا مہینہ ثابت ہے؟ پورا مہینہ ثابت نہیں ہے. سیدنا عمر کی بات، جو سیدنا عمر نے کام شروع کیا ہے بعین ہی، وہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ پڑھی ہے. یہ فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے جی، تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن بھی نہیں پڑھا، سیدنا عمر نے پورے قرآن کے لیے حافظ مقرر کیا تھا. تو یہ فرق تو ہے، ہم تو مانتے ہیں اس بات کو. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا کہ سنت کو زندہ کیا ہے. باقی رہی بات فرض نہ ہونے والا اعتراض جو آپ نے پیش کیا ہے نا، اس کا میں جواب آپ کو دوں. ذرا آپ کے سامنے کھولیے، آپ سے میں اسکرین شیئر کروں ذرا 1 منٹ. اس کا مسئلہ ہو رہا ہے، عبارت پڑھ لوں میں ذرا. ٹھیک ہے، پڑھو بھائی. یہ میرے آپ اس کا جلد نمبر ہے 7واں، صفحہ 176. یہاں روایت کے تشریح میں کہتے ہیں
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَجُوزُ أَن تُكْتَبُ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَقَدْ اكْمَلَتِ الْفَرَائِضُ، جب فرائض مکمل ہو چکے ہیں تو کس طرح جو ہے وہ نماز فرض ہوگی تراویح؟ تو اس کے جواب دیتے ہیں قِيلَ لَهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ كَانَتْ مَكْتُوبَةٌ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رات کی نماز جو ہے وہ اللہ کے نبی پہ فرض تھی. وَأَفْعَالُ الَّتِي تَتَّصِلُ بِالشَّرِيعَةِ واجب علی امتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا ہے اتباع کرنا امت پر کیا ہے واجب ہے. وکان اصحابہ اذا رأوہ یواظب علی فعل فی وقت معلوم یقتدون بہ ویرونہ واجبا، کہ جب صحابہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام مسلسل کر رہے ہیں تو صحابہ کرام اس پر عمل کرتے تھے، اس کو واجب سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو پیروی کرنا کیا ہے واجب ہے. تو اس اعتبار سے گویا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کے اعتبار سے یہ واجب ہے، نہ کہ 5 نماز کے فرض کی طرح. تو اللہ کے نبی کی اطاعت واجب ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک کام مسلسل کیا ہے تو صحابہ کرام اس کی ابتداء کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے، اس کو ضروری سمجھتے تھے اللہ کے نبی کی اتباع کو. تو اس اعتبار سے یہ واجب ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح تم پہ واجب نہ ہو جائے، پھر بعض والے پریشان ہو جائیں، نہ کہ فرض نماز کی طرح. یعنی یہ ٹائم ہو گیا ہے، معذرت آپ شروع کرنے والے. اچھا میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. جی، یہ جو صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے، یہ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. جو شخص عائشہ کے حدیث کو دیکھ لے اور زید بن ثابت کے حدیث کو دیکھ لے، وہ اس کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ عائشہ کے حدیث میں یہ دکھائیں ہمیں کہ کب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی دی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہی واقعے کی بات ہو رہی ہے. عائشہ بھی اس کو نقل کر رہا ہے، زید بن ثابت بھی اس کو نقل کر رہا ہے. زید بن ثابت کے حدیث میں تفصیل ہے، عائشہ کے حدیث میں تفصیل نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو انہوں نے کہا کسی محدث نے اس کو رمضان کے واقعات میں رمضان کے نمازوں میں اس کا ذکر نہیں کیا. یہ بالکل ان کی جہالت ہے. یہ کتاب مسند ابی عوانہ ہے، جزء ثانی، چاپ دار المعرفہ، کتاب چھپی ہے 1998 میں، ملاحظہ فرمائی. زید بن ثابت کی حدیث ہے صفحہ نمبر 32 میں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی کا بنایا تھا مسجد میں، ایک حجرہ بنایا تھا رمضان، اس میں کچھ راتیں اس نے نماز پڑھی ہے. فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، تو ان کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے. فلما علم بهم جعل يقعد فلم يخرج الیہم، جب پتہ چلا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. یہ کہتے ہیں پیغمبر نے منع نہیں کیا. یہ منع نہیں تو کیا؟ پہلی بات ہے کہ صحابہ نے ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے اذن کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی غیر مشروعیت ثابت ہو گئی نا اذن کے بغیر. جب پیغمبر کو پتہ چلا کہ میرے اقتداء کی، بیٹھ گئے، جماعت باطل کرا دی. اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان. اور پھر ان کو مسجد سے نکال لے کے جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا. تو ثابت ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں اس عمل کو باطل قرار دیا ہے اور اپنے برات کا اظہار کیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے شب معراج کو، بھائی صاحب میری طرف دیکھو، شب معراج کو جب وعدہ دیا کہ میں 5 نمازوں کے علاوہ مزید میں نماز واجب نہیں کرانے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ڈر ہوا نا کہ مزید نماز واجب ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں تہجد ان پہ واجب، جی ہاں تہجد ان پہ واجب تھا، تہجد ہمیشہ پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے. اور رواتب ان پہ تو واجب نہیں تھا، رواتب تو ان پہ واجب نہیں تھا، رواتب ہمیشہ پڑھتے تھے، صحابہ بھی رواتب پڑھتے تھے. وہ کیوں واجب نہیں ہوا؟ کوئی اور مثال ہمیں دے دینا، اور کوئی اور مثال ہمیں دے دیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ نماز واجب ہو جاتی ہے، کہ سنن میں مواظبت کی وجہ سے وہ واجب بن سکتا ہے، جو جائز ہے وہ واجب بن سکتا ہے. اس کی کوئی مثال ہمیں دے؟ کوئی اس طرح کوئی مثال ہے ہی نہیں. میں نے اپنی آج کی تقریر میں بہت ساری مثالیں دی ہیں. آپ کے اکابر نے فرمایا کہ نماز تکرار کرنے کی وجہ سے مسنونات وجوب میں تبدیل نہیں ہو جاتی. اچھا، اس کے علاوہ اسی حدیث کو اپنے کتاب شرح مشکل الآثار میں جناب کیا نام ہے اس کا، ابو جعفر طحاوی نے بھی رمضان کے مہینے میں ہی حساب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 5718، کتاب مشکل الآثار، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر اس کا میں نکال دیتا ہوں ابھی. اچھا، اس کا صفحہ مجھے نہیں مل رہا لیکن اس کتاب میں ہے، اس میں بھی رمضان میں ہے. اچھا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مسجد سے نکال دیا تھا. اچھا،
اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابو ہریرہ نے دیکھیں عمر نے پورے مہینے کے بعد نہیں کہا تھا، آپ اس میں بھی چالاکی کر رہے ہیں کہ یہ پورے مہینے کا بدعت اس نے کہا ہے۔ عمر نے کہا تھا اگلے رات کو آیا تھا، بخاری کی تو یہی روایت ہے، اگلے رات کو آیا تھا نا، اگلے رات کو آیا تھا اور کہا تھا کہ کیا ہے یہ نعمت البدعت ہادی، وہ اگر پورے مہینے کے بعد آ جاتا، عمر کہہ دیتے یہ پورا مہینہ کرا دیا یہ بدعت ہے، تو بات ہے بنتی آپ کی۔ اس حدیث میں ہمیں دکھائیں کہ اس نے پورے مہینے کا کہا، اس نے اسی نماز کا کہا، اسی جماعت کا بولا کہ یہ بدعت ہے۔ یہ بھی ان کی چالاکی ہے، یا ان کا جو ہے، دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب صلاۃ التراویح ہے، صحیح بخاری صلاۃ التراویح، اس میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ عمر نے پورے مہینے کا بولا ہے۔ عمر نے اگلے رات کو آیا، ثم خرجت معه ليلة اخرى، پھر میں اگلے رات کو اس کے ساتھ آیا، دوسرے رات کو آیا، وہ لوگ جو ہیں ایک ہی امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، تو عمر نے کہا نعم البدعۃ هذه، یہ بہترین بدعت ہے، یہ بہترین بدعت ہے، اور وہ خود بھی ان کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ اس پورے مہینے کا نہیں کہہ رہا، آپ نے وہ جھوٹ بنا دیا۔ پھر آپ کے اکابر نے خود کہا ہے وہ فعل لم يسبق الى مثلها، حافظ ابن حجر نے کہا، دوسروں نے کہہ دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اگر یہ فعل ان کا صحیح تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران کیوں بیٹھ گئے اور ان کو مسجد سے کیوں نکال دیا، صحابہ کو کیوں مسجد سے نکال دیا، یہ آپ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہمیں بتائیں پلیز، اس سوال کے جواب دے دیں کہ مستحبات میں تکرار کرنا کیوں واجب، جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں مزید نماز میں نے واجب نہیں کرنا، وہ کیوں واجب ہو جائے؟ پھر اگر مستحبات میں تکرار کی وجہ سے وہ واجب ہو جاتا ہے تو کیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ تکرار ہوا اگر نماز میں پڑھے تو گھروں میں واجب ہو جاتا ہے، پھر تراویح تہجد اس کا حل کرنے والا کون ہے پھر؟